مینوں اچھی طرح یاد ہے جدوں ابا جی نے اس پنڈ وچ آنا تے جتھے بھی مریداں بہنا انہاں حضرت فقی اعظم دیاں گلاں کرنی دادا جان دی. ہن ایک کیفیت ہے کہ سلطان الواعظین بھی پردہ فرما گئے. ہن جتھے بیٹھو گے سلطان الواعظین دی گلاں کرو گے. اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر لبوں کو یہ ہوئی شخصیت وائز دو دو گھنٹے واز کرے تو وہ تاثیر نہیں جڑی انہوں نے بیٹھ جان نال تاثیر ہوئی. سلطان الواعظین مجلس بہندے سن ایک نور بکھر جاتا ایک کیفیت تاری ہو جاتی تھی. میں مبارکباد پیش کرنا پنڈ والے تساں حق ادا کیتا ہے حضرت سلطان الواعظین نال محبت دا بڑا سونا تساں پہلا عرس جو ہے شاندار منایا ہے اور اپنی بساط تو پڑھ کے تھوڑا لنگر بھی شاندار سی اجتماع بھی شاندار ہے محفل بھی بڑی خوبصورت ہوئی رنگا رنگ دے تساں نعتاں سنیاں نے تلاوتاں سنیاں نے. کچھ گلاں میں تھوڑی خدمت عرض کرنیاں نے کیونکہ وقت بہت زیادہ بیت چکے ہیں. مسلمانوں نال جڑی عیسائیاں نے جنگ شروع کی تھی یہ جنگ صلیبی اس صلیب و ہلال دا مارکا شروع ہوئی. صلیبی جنگ ہے لیکن انہوں نے نام نیا دے دیتا ہے. عیسائیاں نے اس جنگ دا نام نواں رکھے ہے حالانکہ لڑائی صلیب اور ہلال دی لڑائی. اے لڑائی فاتح اسلام سیدنا فاروق اعظم اور فاتح اسلام جناب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی ایک کڑی انہوں نے جا کے ملتی. یہودی اور عیسائی اپنی شکستاں اور ہزیمتاں دا بدلہ مسلمانوں کو لے رہے ہیں. نام انہوں نے بدل دیتا ہے. نام انہوں نے رکھے تہذیباں دا تصادم. یہ جڑا نیا نام اس جنگ دا کہ تہذیباں ٹکرا رہی ہیں دو تہذیباں. کہ یورپ والے کہتے ہیں کہ اساں اپنی تہذیب نو غالب کرنا ہے. تہذیباں دا تصادم. دوستو گزارش ہے میرا ایمان ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج بجائے مشرق دے مغرب تو چڑھ جائے. یہ ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نظام ہستی تلپٹ ہو جائے. یہ ممکن لیکن یہ ممکن نہیں کہ محمد دی تہذیب نو ختم کیتا جا سکے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ سارے کچھ مشاہدات نے جڑے سارے دل نو مضبوط کرتے ہیں. کچھ مشاہدے نے زندگی دے. ایک مشاہدہ یہ کہ ہزاراں شہر دنیا میں بنے اجڑ گئے. اج دنیا میں انہوں کا نام و نشان باقی نہیں. کئی شہر سن جڑے کدی شہر ہوندے سن اج موجود نہیں. ہڑپا کی تہذیب دیکھو موجو داڑو کی تہذیب دیکھو بابل کی تہذیب دیکھو یونان کی تہذیب دیکھو. کئی شہر آباد ہوئے وسے تے اجڑ گئے برباد ہو گئے تے مٹ گئے. صفحہ ہستی بھی انہوں دے نام باقی نے وجود باقی نہیں. اے ہڑپا کی تہذیب کی ہے. اتنے کدی محلات ہوندے سن. موجو داڑو کی تہذیب ہے کدی اتنے محل ہوندے سن. عراق وچ بابل کی تہذیب ہے اتنے کدی محلات ہوندے سن.
اج نہ وہ محل رہے نہ وہ تہذیباں رہی. دنیا دا ہر شہر برباد ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. دنیا دا وڈے تو وڈا شہر اجڑ سکتا ہے، ممکن ہے تے ہوندا ہے. لیکن میرا ایمان ہے مکہ تے مدینہ قیامت تک باقی رہے، یہ برباد نہیں ہے. مکہ تے مدینہ نہیں مٹ سکتے. کئی زباناں اہل علم جانتے ہیں دنیا میں بولیاں گئیاں اج ہے نہیں. انہوں ڈیڈ لینگویج کہتے ہیں، ڈیڈ لینگویج، مردہ زباناں سن کدی بولیاں جانتیاں سن، اج ہے. ہبرو زبان سی، سامی زبان سی، زباناں بولیاں گئیاں مٹ گئیاں. اج انہوں دے کتبے موجود نے، ماہرین آثار قدیمہ کتبے پڑھتے ہیں یہ کی لکھے ہے، یہ حروف کی نے. وہ زباناں مٹ گئیاں نے. میرا ایمان ہے کئی زباناں بولیاں گئیاں تے مٹ گئیاں، لیکن عربی زبان قیامت تک باقی رہے گی. عربی زبان نہیں مٹ سکتی. کیوں؟ اے محمد کی زبان، اے قرآن کی زبان، بلکہ میں کہوں گا اللہ دی رحمت کی زبان ہے. تہذیباں یونان دی تہذیب سی کدی مٹ گئی، آج موجود نہیں. بابل دی تہذیب کدی ہوندی سی، آج موجود نہیں. موجو دارو دی تہذیب کدی ہوندی سی، آج موجود نہیں. میرے مصطفیٰ دی جڑی تہذیب اسلامی تہذیب یہ ہن بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے، یہ مٹنی نہیں. اللہ قرآن فرماندے نے میرا پسندیدہ دین او ہے جڑا میرے آمنہ دے لال دا دین ہے، اسلام. اے ہزاراں ہلاکو پڑھو اسلام دی تاریخ، ایک نواں تماشا نہیں. بغداد اجڑے ہے، کئی مرتبہ اجڑے ہے، پر بغداد کے لچکے غوث پاک دا شہر، شیخ عبد القادر جیلانی دا شہر، غوث پاک دے شہر کے خوبی ہے جنہ اجڑ گئے وہ جنہوں نے بہت آباد ہو گئے. انہوں ہلاکو نے برباد کیتا، چنگیز نے تباہ کیتا تے مڑ آباد ہویا. یہ ان بش جدے غبارے دی پھوک نکلن والی یہ برباد پہ کر دیں. غوث پاک دا شہر بھی قیامت تک آباد رہے گا. نیو یارک مٹ سکتا ہے، لندن مٹ سکتا ہے، دنیا دا بڑے تو بڑا شہر تباہ ہو سکتا ہے، عبد القادر جیلانی دا شہر مٹ نہیں سکتا. اسلام باقی ہے تے باقی ہے. اے میں گل کرنی اصل جڑا موضوع ہے گفتگو سنو. قرآن اللہ کریم فرماندے ہیں، اللہ کریم فرماندے ہیں دین اسلام، رب کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بلا شبہ اساں ذکر اتارے ہیں. سنو ایچے مفسرین کی دو آلات، ایک ذکر تو مراد قرآن، ایک ذکر تو مراد جناب محمد الرسول اللہ. حضور کا نام ذکر بھی، ذکر کہندے نے جدا تذکرہ کیتا جائے کہ رب یاد آ جائے. اللہ فرماندے نے ذکر اساں اتارے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماندے نے بلا شبہ ذکر اسی اتارے ہے، اساں نازل کیتا ہے.
اساں نازل کیتا ہے تے اے دا پہرا بھی اساں ہی دینا ہے۔ تو گزارش ہے تسی دنیا دی تہذیباں تے نظر پا کے دیکھو، کئی جھوٹے مذہب پیدا ہوئے، فنا ہوئے۔ جین مذہب ہندوستان وچ پیدا ہوا ہے، اج جین مذہب دا نام نشان باقی نہیں، جین مذہب مٹ گیا، بدھ مذہب نو دیس نکالا مل گیا ہندوستان وچ، بدھ مذہب نکلیا سی ہندوستان وچوں تے ہندوستان والے ہندوستان بدل کر دیتا، نکل گیا۔ عیسائیت موجود ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا حقیقی آئین موجود نہیں، یہودی موجود نے، موسیٰ علیہ السلام دا اصل دین موجود نہیں۔ میں ماننے عیسائی ہے نہیں، یہودی بھی ہے نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ دا جڑا اصل پیغام سی آج موجود نہیں۔ خنزیر حضرت عیسیٰ دی شریعت وچ حرام سی، سور دا گوشت حرام سی، آج یورپ نے انہوں اپنے تے حلال کر لیا ہے۔ شراب حضرت عیسیٰ دی شریعت وچ حرام سی، یورپ والے پانی کی طرح شراب پیندے نے۔ عیسائی ہے نے لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا قانون موجود نہیں۔ عیسائیاں نے مرد دی مرد نال شادی اینو قانونی تحفظ دے دیتا ہے۔ برطانیہ دی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیتا ہے کہ مرد مرد نال شادی کرے، عورت عورت نال شادی کرے۔ میں پوچھنا کیا اللہ دا نبی یہ تعلیم دے سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دا نام لین والے ہے نے لیکن عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت ہے نہیں۔ میں ذمہ داری نال کہنا کملی والے دا نام لین والے بھی ہے نے، کملی والے دی شریعت بھی ہے نے۔ دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، حضور دی سنت موجود ہے۔ جاؤ دنیا دے عالم اسلام دے کسے گوشے وچ نگاہ پا کے دیکھو، 1400 سال قرآن جدید زبان جنہوں فیشن کے لئے فیشن دین وچ اسی کہنے سنت رسول 1400 سال پرانا فیشن جڑا میرے مصطفیٰ دی سنت سی، 1400 سال پرانی سنت دی سرکار دی آج بھی رسول کریم دی امت وچ موجود ہے۔ اے امامہ، اے ریش، اے امامہ، اے سبز کبامہ، اے سفید لباس، بلکہ میں کہنا نبی کریم دی امت وچ ایہو جے جنے موجود نے جنہاں نو ویکھ کے محمد مصطفیٰ یاد آیا۔ ہزاراں کی تعداد ہے، ہزاراں۔ سنو نا دل والے ہیں کہ آخیا نا کہ پیر کون ہے؟ دل والا کہتا ہے جس کی ہر ہری ادا سنت مصطفیٰ ہے نے ہو جے جنے، حضور دی امت میں جے ہو جے جنے ہے نے کہ جن کی ہر ہری ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں ہے نہیں حضور دی امتی۔ ایہو جے لوگ ہے نہیں جنہوں نے ویکھ کے مصطفیٰ یاد آ جاتا، جنہوں نے ویکھ کے حضور یاد آ جاتا۔ تو اسلام باقی انہاں نام دیتا ہے تہذیباں دا تصادم، کہ تہذیباں دا ٹکر، اسلامی تہذیب تے مغرب کی تہذیب اے آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اسلام کیوں باقی ہے تے باقی رہے گا، وہ دیاں کوئی منطقی وجوہات، منطقی لاجک کے اندر عقل مندی
پہلی وجہ بقائے اسلام دی کہ اسلام باقی ہے تو کیوں باقی ہے؟ پہلی وجہ میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ دی عالمگیر نبوت. عالمگیر، میں بولے لفظ عالمگیر، جہانگیر عالمگیر رسول، عالمگیر نبوت. اس طرح سنو قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، نبیوں دی نبوت جڑی قرآن نے دسی، چند انبیاء کا ذکر آیا تے قرآن سنو نبیوں دی نبوت کہیں گے. رب کریم نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو رسول بنایا اپنی قوم کا، ہم نے بھیجا الى قومه، اپنی قوم کی طرف. جیڑی بھی انہوں کی قوم سی، کہہ لو قومی رسول، نیشنل پروفٹ، قومی رسول، ایک قوم دا رسول نوح علیہ السلام. لقد ارسلنا نوحا الى قومه وإلى عاد أخاهم هودا، اور قوم عاد پوری طرف جناب ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قومی رسول. قوم عاد، قوم سمود، الی قوم ہی، اپنی قوم دا رسول نوح علیہ السلام. حتیٰ کہ اللہ فرماندے نے شہر دا رسول، سٹی، ایک بستی دا رسول. وَإِلَى مَدْيَنَ، إِلَى مَدْيَن، مدین شہر کا نام ہے، بستی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین سٹی، انہوں نے رسول شعیب، جناب شعیب علیہ السلام. اے قرآن ہے، ایک قومی رسول، شہروں کے رسول، پنڈاں دے رسول، بستیاں دے رسول، علاقائی رسول. ہن واری آئی رسولاں دے رسول دی. حضور دی واری آئی کہ اللہ ہی رسول نے، ایک کیڑے پنڈ دے رسول نے، ایک کیڑی بستی دے رسول نے، ایک کیڑی قوم دے رسول نے، کیڑی زبان بولن والیاں دے رسول نے. تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منوری آتے ہیں. تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منوری آتے ہیں. قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبری آتے ہیں. شکریہ جناب. یہ دبئی تو آئے نے نویں نویں، انہوں کو لال نوٹ بڑے نے دبئی نے. شاہد صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خطیب نے، بڑے. میں کہ دبئیوں گلا تھکا کے آ گئے، کہتے ہیں یہ سپیکر گلا کھینچتا ہے. وہ تو واقعی ثابت ہو گیا کہ گل تو ٹھیک ہے. پڑھو درود شریف سارے. اللہ تاروں سے کہہ دو کوچ کر. بھائی جب سورج چڑھے تارے نظر آتے نہیں، مٹتے نہیں، دیر ہے نہیں. تارے آسمان تو مٹتے نہیں، نظر نہیں آتے. سورج کی چمک اینی ہوتی ہے، سورج کی چمک اینی ہے کہ تاریاں دی چمک مانگ پہ گئی. میرا کملی والا نبوت دا سورج ہے،
چڑھیا تے نبیاں دے تارے مانگ پہ گئے. تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منوری آتے ہیں. قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبری آتے ہیں. پہلے نہ کوئی قوم دا رسول، کوئی قوم عاد دا رسول، کوئی شہر مدین دا رسول. جانتا ہے آمنہ دا لال کیڑی قوم دا رسول ہے؟ سنو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا تمام جہانوں واسطے، ہر دور واسطے، ہر زمانہ، ہر دور، ہر عالم، ہر جہان واسطے، ازل تو لے کے ابد تک نبوت جناب محمد مصطفیٰ. میں عرض کرنا حضور کی نبوت ایک ثبوت دے ہے نہیں حضور. حضرات تسی جان دے قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن دستا ہے کہ نبیاں دیاں گستاخیاں ہوندیاں رہی. قرآن دستا ہے نبیاں دی گستاخی ہوتی. یہ نواں کام نہیں، پیغمبر دی گستاخی قرآن تو ثابت ہے، ہر قوم نے کی تھی وہی گستاخی. لیکن یارو گستاخ بھی مر گئے اور رسول بھی دنیا تو چلے گئے. آج انہاں رسولاں دی گستاخی کوئی نہیں کرتا. حود علیہ السلام دی گستاخی ہوئی سی، کون کوئی نہیں کرتا. نوح علیہ السلام دی توہین ہوئی سی، کون کوئی نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام دی توہین ہوئی سی، کون کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ نبی چلے گئے، انہوں دیاں نبوتاں چلیاں گئیاں، گستاخ بھی چلے گئے. میرا کملی والا کل بھی سی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. جب تک رسول رہے گا رسول دی گستاخی ہوندیاں نے. ہے نہیں تائیں تے گستاخیاں ہو رہی ہیں. قیامت لیکن یہ کر دے گستاخی کدی مومن نے نہیں کی تھی، ہمیشہ کافر کرتے. رسولان دی گستاخی کون کرتا رہے؟ مومن نہیں کرتے رہے. یا ان کہہ لو دوسریاں لفظ قرآن دستا ہے نبی دی گستاخی کدی کسی مومن نے نہیں کی تھی، ہمیشہ کافر کرتے. قرآن شاہد ہے. ان بدل کے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نبی دی گستاخی کافر کرتے رہے، کافروں کا شیوا ہے، مومن نہیں کرتے رہے. تے جے کسی مومن کو غیر ارادی طور تے ہو جائے تے مومن رہتا نہیں. اگر رسول دی توہین سرزد ہو جائے غیر ارادی طور تے بھی، غیر ارادی طور تے انکانشس بھی جن کرے ارادہ نہیں سی، غیر قصد نہیں سی، ہو گئی گستاخی. رسول دی گستاخی اگر ہو جائے تو مومن رہندا نہیں. اسلام دے دوام دی پہلی ثبوت ہے کہ ساڈا رسول کل بھی ہے سی، اج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. ابدی رسول ہے، سرمدی رسول ہے، دائمی رسول ہے، آفاقی رسول ہے، ہمگیر رسول ہے، جہانگیر رسول ہے. جہانگیر عالمگیر ساری کائنات گرفت وچ مصطفیٰ رسول اللہ دی گرفت وچ کائنات، ساری کائنات رسول اللہ دے پنجے دے وچ، حضور دے قبضہ اختیار وچ کائنات. پہلا ثبوت بھی رسول اللہ ہے. کہ جب تک رسول ہے وے اسلام ہے. اچھا دوسری گل اسلام دی بقا، اللہ پاک کی جڑی منزل کتاب ہے قرآن یہ ہے. قرآن کی اصل صورت
میں ممبر رسول تے قسم چک کے کہہ سکتا کہ حاجی والے دے مسلمانوں جڑا قرآن تسی تلاوت کرتے ہو یہ وہی قرآن ہے جڑا ابو بکر صدیق پڑھتے ہوتے سن، مولا علی جڑا پڑھتے سن، عثمان مصحف عثمان جنہوں عثمان غنی تلاوت کرتے سن، مولا علی تلاوت کرتے سن، یہ وہی قرآن ہے جنہوں محمد عربی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ زیراں زبراں شداں مداں اے سپارے او ہوئی نے، رکوے او ہونے، آیتاں او ہونے، شداں مداں او ہونے، سورتاں او ہونے، یہ وچ ذرہ برابر ترمیم نہیں، تنسیخ نہیں، تحریف نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی تنسیخ نہیں، کوئی آیت خدا نخواستہ غائب نہیں، مکمل قرآن موجود ہے۔ کہ جب تک قرآن امت میں موجود ہے محمد کا دین بھی موجود ہے۔ میں نے اچھی طرح یاد ہے پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں میں وہ طالب علم سا، میٹرک کا طالب علم سا، اسرائیل نے کروڑوں کی تعداد میں جب قرآن آیتاں خلط ملط کر کے اشتباہ پا کے آیتاں میں تحریفاں کر کے جعلی قرآن فری وڑ دیتے عالم اسلام کروڑوں کی تعداد میں۔ تے علماء اسلام نے آکھیا بنا تانوں تسی یہ دنیا کے چھپے قرآنہ میں تو ہیرا پھیری کر لئیے تے یہ بھی تو سا ترمیمہ کر کے آیتاں کے پیچھے کر دیتی ہیں رلا پان واسطے۔ علماء نے آکھیا تے جڑا قرآن امت محمد دے سینے وچ محفوظ ہے، قرآن تے سینے وچ، قرآن سینے وچ اور سینے دے وچ دل، قرآن سینے وچ تے سینے پیچھے بھی دل۔ تے علامہ اقبال نے کیا قرآن سینے وچ تے دل وچ محمد عربی رہا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، قرآن پسلیاں دے پیچھے میں کملی والا دل پہ پچھ رہا ہے۔ رب نے کیا نا میں ساتھ بھی زیادہ قریب ہوں تے رسول اللہ دے بارے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی جڑا مومنہ دیا سانا تو بھی زیادہ مومن دے قریب ہے۔ ایک وجہ ہے الحمدللہ قرآن موجود تے قرآن قیامت تک موجود رہنا ہے۔ کیوں؟ ایک قرآن سینیاں دے بیچے یہ رلا کوئی نہیں پا سکتا۔ تیجی گل میرے مصطفیٰ دی سنت، سنت رسول الحمدللہ امت وچ موجود ہے، رسول اللہ دی سنتاں موجود ہے۔ جاؤ گھراں وچ جا کے دیکھو، غیر ارادی طور تے گھراں وچ تعلیم دتی جاندی ہے بچیاں نوں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانے دا آغاز کر، سجے ہاتھ نال کھا، سجے ہاتھ نال کھانا رسول کریم دی سنت ہے۔ پانی پین لگا کیا جاتا ہے بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے پینا نبی پاک دی سنت ہے۔ تے ان پڑھ کرانے جنہاں وچ علم نہیں، پہاڑاں تے جنگلاں چ رہن والے جڑے مسلمان نے وہ بھی جدوں اپنے بچیاں نوں یہ گل کرتے ہیں کہ بیٹھ کے پانی پیو، یہ رسول اللہ دی سنت ہے۔ جتھے پرائمری سکول نہیں، جتھے ایجوکیشن نہیں، جتھے تعلیم نہیں، اوتھے محمد دی سنت دا نور اوتھے بھی موجود ہے۔ رسول اللہ دیا سنتاں دا نور اوتھے بھی موجود ہے۔ جتھے تعلیمی ادارے نہیں، جتھے مدرسے کالج یونیورسٹیاں نہیں، اوتھے سنت رسول موجود ہے۔ اسلام باقی ہے کیونکہ رسول اللہ دیا سنتاں باقی ہیں۔ گل دوستوں جی اصل کرنا چاہیے، یہ جڑا سب کچھ باقی ہے، قرآن باقی ہے، آئین اسلام باقی ہے، شریعت مصطفیٰ باقی ہے، اسلام باقی ہے، حلال و حرام کا جڑا چارٹر سانو اسلام نے دیتا ہے وہ باقی ہے۔ یہ وجہ کی آخر اللہ نے پکا دے کو ذرائع بنائے نے نا، یہ چیزاں باقی رہے، اللہ ذریعے پیدا کرتا، اللہ مسبب الاسباب، سبب پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام باقی رکھن دا سبب کی بنایا، اسے یہ اسباب نے جڑے لا محالہ تسلیم کرنا پائے گا
کہ میرے مصطفیٰ دے بعد نبی تے کوئی نہیں آنا، لیکن اس امت میں نسل در نسل ولی بھی پیدا ہوندے رہنے نے تے دین دے عالم بھی پیدا ہوندے رہنے۔ علماء حق، علماء، اصفیاء، صلحاء، ولی اور عالم یہ امت وچ موجود سن، موجود ہیں تے قیامت تک موجود رہنے۔ اللہ نے قرآن نو باقی رکھنا ہے، آئین اسلامی نو باقی رکھنا ہے، او دے جڑے ذرائع پیدا کیتے نے نا باقی رکھن دے، او ذرائع نے اللہ دے ولی تے مصطفیٰ دی امت دے علماء، ولی تے علماء۔ اچھا ولی سنو، میں عرض کر ولی اور عالم یہ تھوڑا جہا فرق ہے، کام دونوں کا ایک ہے۔ عالم نوں کہندے نے، عالم نوں کہندے نے جڑا سیدھا رستہ دسے۔ ہدایت دا جڑا ترجمہ اہل علم نے کیتا نا، ہدایت دا معنی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دا ایک معنی ہے سیدھا رستہ دسنا، رہنمائی کرنا سیدھے رستے میں۔ کہ مثلا تسی کسی نے راہ پوچھتے جی میں گجرات جانا ہے، حاجی والے نکلنا تے کہ جانا تے تسی یہ فلانی سڑک تے پاؤ، کھبے پاسے پڑھتے ہو، پہلا کھبے پڑھتے ہو پھر سجے پڑھتے ہو، اینی دیر کے بعد پھر ایک ٹرن آئے گا پھر ادھر جائے گا۔ یہ کہتے ہیں راہ دسنا، رستہ دسنا، رستہ دسنا ایک کام ہے آدم دین دا، دین دے جڑے علماء اور راہ دستے اے صراط مستقیم، اے حلالی، اے حرامی، اے جائز ہے، اے ناجائز ہے۔ راہ دسنا عالم کا کام ہے، ایک ہدایت کا معنی اور بھی ہے، ایک معنی راہ دسنا تے ایک ہدایت کا معنی پاؤں پھڑ کے منزل تے پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت۔ مثلا تساں پوچھے بھی میں گجرات جانا ہے، رستہ دسو تے کولے بھی جانا بولدا ہے او یار راہ پوچھنے کی لوڑ نہیں، میں بھی گجرات پہ جانا، میرے نال چل۔ جدوں یہ وجہ کوئی مل جائے جتھے تسی جانا چاہتے ہو، یہ وجہ کوئی مل جائے پھر تمہیں سڑکاں پوچھنے کی لوڑ نہیں، کھبے پرتنا ہے کہ سجے پرتنا ہے، پھر انہوں تک دے جاؤ تے وہ دے پیچھے چلتے جاؤ۔ منزل تے پہنچا دینا کام میں ولی دا، عالم دا کام میں راہ مدینے دا راہ دسنا، عالم دا کام میں بغداد دا رستہ دسنا، عالم دا کام میں دین دا راہ دسنا، ولی دا کام میں باں پھڑ کے منزل تے پہنچا دینا۔ ولی منزل تے پہنچا دینا ہے۔ تو دوستو گزارش ہے، میں مبالغہ نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما رہے ہیں اور بہت بڑی شخصیت نے انہوں کا جلال و جمال چہرے کا دستا ہے۔ یہ حضرت سلطان الواعظین دے کلاس فیلو نے، ابا جی دے کلاس فیلو نے، اور ابا جی کے چیلم میں آپ تشریف لے آئے سن۔ چیلم میں چاہے آپ کو بخار سی ہو سے فرمانے کے پتر میں بخار بھی بڑا شدید جل رہے ہیں بخار، لیکن سلطان الواعظین تے میں چیلم چاہیا آج اس محفل موجود نے۔ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا کہ سلطان الواعظین عالم بھی سن تے ولی بھی سن، راہ دسن والے بھی سن تے پہنچا دین والے بھی سن، دونوں سلطان الواعظین بھی اللہ پاک نے دونوں خوبیاں پیدا کیتیاں تے رستہ پھر دسنا جو ہے نا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے۔ میں گزارش ہے چونکہ ابا جی کی محفل ہے کہ آئے تسی سارے ابا جی کی محبت ہی جو، میں ابا جی کی زندگی کا ایک واقعہ سنوں، ابا جی کا راہ دسن کی گل۔ میں گوجرانوالہ جمعہ پڑھانا ایک مسجد دی، قاری منیر احمد جماعتی میرے دوست سن جنہاں دی مسجد دی میں جمعہ پڑھانا، آج وہ دنیا موجود نہیں، اللہ انہوں نے بخشش فرمائے۔ مینوں کہنے کہ جمیل ہے نال ایک پنڈ تے کچھ نالے دا تے دور استادہ پنڈ ہے،
اتنے پرائمری سکول بھی نہیں، تعلیمی ادارہ بھی نہیں، تے انپڑھ لوگ نے اتنے ابا جی کی تقریر کرانی تے مینوں قاری منیر کہن لگے سلطان الواحدین کو تاریخ لے کے آؤ۔ میں آخیا قاری صاحب ابا جی مالک نے میں جی آخیا کہ میں انکار کر دیں گے کہ پتر میری طبیعت ٹھیک نہیں، تبخیر رہی سی تے ابا جی اکثر جلسیاں تو بریک بھی کر تے وعدہ نہیں کرنے لگے کہ جی ضرور تاریخ لینی ہے کہ آپ ہی جاؤ کہ تمہیں انکار نہیں کرنا۔ قاری منیر صاحب کہنے لگے تاریخ لین گئے ابا جی کو تے ابا جی بڑی شفقت فرماتے سن قاری منیر سے آس کے ابا جی نے آخیا کہ جمیل نو بھی جمیل نے جانا ہے اتنے۔ قاری صاحب کہنے لگے جمیل حضور دی نعت پڑھے گا باس پڑھ بند کرانا۔ ابا جی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ مینوں قاری منیر فرمان لگے کہ یار گل ہے کہ ہے جڑا پنڈ ہے نا اتنے انپڑھ لوگ نے، ساتھ تعلیم یافتہ لوگ نہیں تے اس پنڈ وچ ایک منڈا سعودی عرب گیا ہے، وہ سعودی عرب کی صحبت کا اثر یہ ہوا ہے وہ تو چار پیسے لے آیا، انہیں پنڈ کی مسجد بنا لی۔ مسجد میں ہر جمعے نویں تو نواں مولوی آتا ہے تو وہ 24 اماموں کے خلاف بکواس کرتا، امام جھوٹے نے، یہاں کولوں مسئلے کھڑے نے، قرآن حدیث کے ہوتے ہیں کی ضرورت ہے کسی امام کی؟ وہ یہو جہ وہم پائے کہ پنڈ خطرہ ہے کہ سارے غیر مقلد نہ ہو جائیں، غیر مقلد نہ ہو جان کہ اتنے تھوڑے ابا جی جڑے نے انہوں مطمئن کر سکتے۔ یارو گل ہے میں تو پھر اتنے منظر دیکھا کہ صرف راہ دسیا نہیں، انج لگتا سی جی میں مدینے پہنچا چھڑیا۔ اچھا وہ پنڈ ابا جی گئے اتنے، ابا جی کی صحت بڑی اچھی تھی، غالباً 80-85 سال عمر سی اور خود سفر کرتے سن، جلسے بھی جاندے سن۔ فقہ کا موضوع کہ امام جڑے 4 امام نے انہاں جڑا سن جڑے مسئلے دسے نے کولوں نہیں کھڑے، انہاں قرآن وچوں کڈے، یہ گل سمجھا تے یقین کرو ابا جی دا کمال فن خطابت دا میں کمال اتنے دیکھا کہ انپڑھاں دے وچ ابا جی نے جب گفتگو شروع کی فرمان لگے پنڈ والے گل دسو تساں مجھاں رکھیاں نے، گاواں رکھیاں نے، دودھ چوندے ہو؟ وہ کہتے ہیں ساڈا پیشہ ہے، دودھ اسی گھیو بنانے ہیں تو ساڈے پنڈ چ سب تو زیادہ تو ساڈا تے پیشہ ہی ہے۔ اچھا یہ دسو جڑا دودھ ہے انہوں تسی جاگ جدوں لاندے ہو وہ کی بن جاتا ہے؟ وہ کہنا دہی بن جاتا ہے۔ ابا جی فرمان لگے پنڈ والے دسو پہلا تو وہ دودھ سی پھر وہ بن گیا دہی، وہ شکل بھی نوی بن گئی، وہ کچھ سالن کچھ سخت ہو گیا، اس میں مایا نہیں گیا، جم گیا، وہ نام بھی بدل گیا۔ پہلا دودھ سی ہوں وہ نام دودھ نہیں، ہوں وہ نام ہی دہی۔ ابا جی آدھے پنڈ والے دسو وہ جڑا دہی ہے وہ دودھ ہے، دودھ وہ ہے سارے کہنے لگی ہے۔ ابا جی فرماندے نے جے دودھ نہ ہوتا تو دہی نہیں سی بننا، دہی بنیا ہی تاں بھی پہلا دودھ ہے سی تاں دہی بنیا، لیکن نام وہ بدل گیا ہے دودھ، لیکن نام بدل گیا، شکل بھی بدل گئی۔ پھر ابا جی فرماندے نے بھائی وہ جب دہی بنیا پھر تصا انہوں پایا چاٹی، انہوں پھر تصا ریڑکیا، جدو انہوں ریڑکیا تو وہ ایک چیز آ گئی جی تھی کہتے ہو مکھن، اتنے مکھن آ گیا، تھلے لسی رہ گئی۔ سلطان الواحدین فرماندے نے پنڈ والے دسو وہ جڑا پہلا دہی سی ہوں تو جو تصا چاٹی بھی انہوں رگڑیا تو انہوں ریڑکیا وہ بن گیا مکھن۔ جدو یہ مکھن بنے ہیں تو پنڈ نے دسو مکھن ہی دودھ ہے، دودھ ہے، جے دودھ نہ ہوتا تو مکھن کبھی نہ بنتا۔ والد صاحب فرمان لگے کہ پنڈ والے پھر اس مکھن لا کے تصا یہ گرم کیتا، یہ گرم کیتا جس نے یہ سیک دیتا تو مایا بن گیا، تو پھر نواں نام تصا رکھ دیتا یہ کی بن گیا جی گھیو، یہ جی ہوں ہو گیا گھیو، گھیو کا کچھ رنگ بھی بدل گیا، مکھن تو چٹا سی نا، گھیو پیلا پن آ گیا وہ۔ ابا جی فرماندے نے پنڈ والے دسو
وہ جڑا گھیو بنے وہ دھد ہے سارے کہنے کہ جناب دھد ہے دھد ہے تو ہی گھیو بنے والد صاحب نے فرمایا شریعت کی جڑی اصل ہے نا وہ قرآن تے حدیث ہے دھد قرآن تے حدیث ہے دھد تے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس دھد نو محدثان حدیث تے کنڈے وچ رکھ کے حدیثاں جمع کی یہ بنیا دہی اس حدیثاں کنڈے وچ محدثاں پایا تے حدیثاں جمع کیتیاں یہ بنیا دہی پھر اس دہی نو 4 اماماں نے اپنی چاٹیاں وچ ریڑھ کے اماماں نے چاٹی وچ ریڑھ کے او دا جڑا مکھن بنیا نا او دا نام ہے فقہ او دا نام ہے فقہ جے دودھ نہ ہوندا تے مکھن نہیں سی بننا تے جے قرآن حدیث نہ ہوندا تے امام ابو حنیفہ بھی نہیں سی بننا امام ابو حنیفہ بنے ہی تاں بھی قرآن ہے ایڈی اوکھی گل پینڈیوں ویج سمجھائی ابا جی نے یقین کرو کہ وہ باواں چک چک کے نعرے مار جی پینڈو کہنے لگے جی ٹھنڈ پی گئی اور بھی کئی مثالاں ابا جی نے پھر وہ مثالاں دے کے بھی گداس پیدا کیتا تے جلسہ جس نے ختم ہویا تے بندے ابا جی دے ہاتھ بھی چومن تے ایک رو کے کہندا ہے جٹ اور جنیا مینوں تے انج لگدا ہے تو مینوں مدینے پہنچا چھڑیا مدینے پہنچا تے اسلام باقی ہے اے جڑا تہذیباں دا تصادم جنوں نام دیتا جا رہا ہے نا لکھ ٹکرانے تہذیباں محمد دی تہذیب میں فنا نہیں ہو سکتی اسلام دی تہذیب باقی ہے باقی رہے گی کیونکہ رسول اللہ دی امت وچ ابو النور ہے نے تے قیامت تک ہوندے رہن گے رسول اللہ دی امت وچ عبد القادر جیلانی ہے نے قیامت تک ہوندے رہن گے ولی بھی پیدا ہوندے رہن گے حافظ بھی پیدا ہوندے رہن گے متقی بھی پیدا ہوندے رہن گے مجاہد بھی پیدا ہوندے رہن گے شہید بھی پیدا ہوندے رہن گے کملی والے دا آفتاب قیامت تک چمک رہا ہے ایک مرد ہے دوجا آ جاتا ہے ایک مرد ہے دوجا آ جاتا ہے دنیا مٹ سکتی ہے محمد مصطفیٰ دا دین کبھی مٹ سکتا ہی نہیں بڑی جی محفل بڑی جی یاد ہے میں ادو مدرسے کا طالب علم سا منتہی کتاباں 2 دروازے پڑھنا سا حافظ محمد عالم صاحب کو ابا جی کو ایک صاحب آتے ہوتے سن بڑے خوبصورت نوجوان تے خوبصورت داڑھی تے عاشق رسول تے ابا جی کو ہفتہ رہتے سن آدھے سن خانپور کٹورا وہ ضلع رنگیا خان لکھے جڑا خانپور ہے بہاولپور کے قریب اتوں آتے سن ہاں جی خان محمد انہوں کا نام سی غالباً دیا بھی جانتا ہوئے گا کئی دن ابا جی کو رہتے سن ابا جی کو دفتر سے بہنا چاواں پینیاں ابا جی نے توازو کرنی ابا جی کا گھل مل کے محبت دیا گلاں 7-8 دن رہنا تو چل جانا وہ ہر سال خانپور 3 روزہ میلاد النبی کانفرنس منعقد کرتے سن تو وہ بڑی بلاندے ہوتے سن مینوں حاجی خان محمد نے اپنا واقعہ سنایا میں سنے گا اہل دل کی لگنا ابو النور ایویں نہیں ابو النور وہ سی جنہاں کئیاں سینیاں چ محمد دا نور پیدا کر نور پیدا کر دیتا تاریخ دینا منور کر چھڑیا ابو النور حاجی خان محمد نے اپنا واقعہ سنایا میں سنے خان محمد بڑا خوبصورت جوان سی خان محمد کہتا جمیل میں شاید صاحب کہہ رہے ہیں ترنم نہ سنا یہ آپ ہی ترنم کے کھلاڑی لینا مطلب یہ نہیں یہ سوچتے ہونے جی میں ہوں کہ میں سر لا کے بولنا خان محمد صاحب کہتے ہیں جمیل میں پٹواری سا سنے ہوا پٹواری تو پتا پٹواری کی خوفناک قوم ہے پٹواری
ضمیر جعفری صاحب سنو سید ضمیر کا ایک شعر ہے ضمیر جعفری کا ضمیر جعفری کہتے ہیں تھانہ و تحصیل میں خاری نہ ہو ایڈا کھجل ہوتی ہے تھانے یہ کبھی بھی نہ ہوتی تھانہ و تحصیل میں خاری نہ ہو دے میں کر چالاک پٹواری نہ ہو پٹواری نہ ہو ان کے عدالتوں کی لڑائی نہیں ہوتی جمیل میں پٹواری تھا تے کئی مربیاں دا مالک بھی تھا خود بھی زمیندار نالے زمیندار تے نالے پٹواری یہ کہہ لو سپ تے نالے اٹھنا سپ تے نال پھر اٹھنا مربے بھی اپنے تے پٹواری کہندا تین کا باقی سن حاجی خان محمد کہندا بے تکلف علماء دشمن دین دا باقی نماز کو متنفر دین داران ویکھ کے مینوں ٹیوڑی چڑھدی سی آوارہ منش یارہ دوستاں جو بھٹنا ساری ساری رات عیاشی کرنی تے بالکل آوارہ منش سا اسی کسی مقدمے دے سلسلے جو حاجی خان محمد کہندا ہے کوئی 11 دن مقدمے دے سلسلے وچ اسی سکھر گئے کوئی کیس سی دوستاں دا مینوں نام ہے حاجی خان محمد اپنا واقعہ سنا گیا آدھا سکھر گئے نا تے میرے یار کہنے لگے یار ایتھے ایک جلسہ ہے تے اس جلسے میں پنجاب میں جو مولوی صاحب آ رہے تے بڑا خوبصورت واز کرتے ہیں پنجاب دے ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں تے چلو جلسہ سنیں حاجی خان محمد کہتا ہے کئی باغی سن میں جلسیاں دی مولویاں تھے میں کہا چھڑ یار مولوی لڑان تے لڑائیاں کرا دے دین ملا فی سبیل اللہ فساد دین اللہ فی سبیل اللہ فساد یہ لڑانے میں نہیں جانا حاجی خان محمد کہتا ہے یار بہتے سن انہوں کو ضد کی ہے کہ میں چونکہ یاراں دے وچ سا باطل ناخواستہ آدھا میں جانا پیا بہت بڑا جلسہ تھی اور اتنے ایک مفتی محمد اسماعیل نعیمی صاحب سن وصال فرما گئے بہت بڑی شخصیت انہوں کا سالانہ جلسہ تھا کہندا حاجی خان محمد کہندا جمیل بہت بڑا اجتماع میں دیکھیا سٹیج اتنے ایک خوبصورت نوجوان مولوی صاحب جنہاں اچکل پائی تے اتنے پگ پنجاب کی پگ وہ ترے والی پگ جڑی پنجاب کا کلچر ہوتا تھا ہوں تو پگاں اونج ہی اٹھ گئی نا سیری لگے ہو گئے تو پگاں رہ گئی نہیں ایک دور گزریا سارے بچپن میں جدوں پنجاب کا ایک کلچر سی پگ آدھا ایک مولوی صاحب بڑے خوبصورت تے بڑا جلال و جمال چہرے تھے کہ اچکل ہونا پائی تے ہاتھی سوٹی تے پگ فرسٹ کلاس تے واس پہ کرن تے مولوی کو جو ہے تکدا ہی ہے اتنا حسن اتنا جمال آواز وچ اتنی شرینی وہ کہتا ہے میں مولوی صاحب کا مزہ قطع دیکھ کے مزہ قطع دیکھ کے میں بڑا حیران ہے کتنا مولوی صاحب کی گفتگو بڑی شائستہ اور بڑی شرینی اور دل نشین کرنا جڑیاں دل تے اثر کردیاں حاجی خان محمد کے اندر جمیل اور جڑے مولوی صاحب سن وہ تیرے ابا جی سلطان الواعظین اب نور واقع حاجی خان محمد کہتا ہے میں آوارہ منت شرابی کبابی عدالتاں کچہریاں چ رلن والا جھوٹیاں گوائیاں دین والا جو کی ہے انہاں لوکاں تے تسی جانتے آندا واز کردے سنو واز کردے واقعہ تیرے ابا جی نے سنو حاجی خان محمد دی گل حاجی خان محمد کہندا تیرے ابا جی نے اتنے میری واز وچ واقعہ سنایا تے واقعہ تمثیل ہے کہندے ایک واقعہ بنا کے پیش کرنا ان اردو چ کہندے نے تمثیل واقعہ سنایا کہ کڑی منڈا دونوں کالج اکٹھے پڑھتے سن کو ایجوکیشن سی کڑیاں منڈے اکٹھے پڑھتے سن کڑی منڈے کی آپس میں محبت ہو گئی محبت انتہا تک پہنچی تے کڑی نے آخیا بھی تو میرے نال شادی کرنا چاہنا تو میرے ماپیوں کو لا تے رشتہ مانگ جمیل صاحب تیرے ابا جی نے ایسا بنا کے واقعہ سنایا رشتہ ہو گیا رشتہ آپس ہو گیا کڑی منڈے منگنی ہو گئی منگنی کے بعد وہ منڈا سی کالج کا لڑکا وہ اس نے اتفاق نہ کسی اللہ والے دی محفل میں جا گیا کسی بزرگ کی محفل جا گیا
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਯਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੁਹਬਤ ਵਾਲੀਆ। ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਮਹਿਫਲ। ਯਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੁਹਬਤ ਵਾਲੀਆ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر بہتر از صدی سالات بیریا۔ سنو اکبر آبادی کہتے ہیں دین کتاباں وچ نہیں، بکاں وچ دین ہے نہیں۔ متیا کو لائبریریاں کھول کے دین کو مل جائے گا۔ دین کتاباں وچ نہیں، دین لائبریریاں وچ نہیں، دین ریسرچاں وچ، دین اللہ دیاں ولیاں دی نگاہ وچ۔ دین نگاہ وچ۔ سنو اکبر رواتی صاحب شعر اقبال دا مسئلہ اکبر کہندے ہیں، اکبر کہندے ہیں نہ کتابوں سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، نہ لائبریریاں وچ نہ کالجاں وچ نہ تعلیمی نصاباں وچ، نہ کتابوں سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سنو جلال کی رومی کے اندر بڑیاں کتاباں پڑھنا ہے، بڑیاں کالا کالا کتاباں پڑھنا ہے۔ رومی کے اندر سب کتابوں سب ورق کرنا، ساڑھنے کتاباں جڑیاں نہیں پھرنا ہے، کتاباں جلا دے روئے دل را جانب دلدار کن، اپنے دل دا چہرہ یار کی طرف کر۔ دین کتاباں چ نہیں، دین نگاہ وہ اللہ والا اللہ والیاں دل بھی دیکھے ویندے نہیں، 12 سالوں کے منڈے 14 سالوں کے منڈے نہیں ویندے سچیاں داڑھیاں۔ یارو میں تو اسلام ماں دا لال کون ہے مٹانا؟ اے تے پاکستان ہے نا جدیاں فضاواں وچ ہر وقت بمباں گونجدیاں نے۔ ساڈا ملک ہر ویلے بمباں ہوندیاں، ہر ویلے۔ کدی غور کیتا جی ٹھیک 12 بجے نے ایک بام ہوتی 12 بجے، وہ 12 بجے لگ جاتا پھر بام یہ جی پیشی کی بام پیشی یہ 12 کا حصہ ہے نا جڑا خطرناک ہے۔ 12 بجے پیشی اذان ہو گئی، ٹھیک ہے تھوڑی دیر گزری موڑی بہت بام ہو گئی، یہ کہڑی بام ہے یہ بھی پیشی وہ 1 بجے کے قریب، پھر گھنٹے بعد ایک اور بام ہوئی، یہ کہڑی بام ہے یہ بھی پیشی، اور بریک بھی پڑھ گئے ٹھنڈی کر کے ابرد الظہر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ٹھنڈی کر کے پڑھو، امام شافعی کہتے ہیں اول وقت ہی پڑھو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ 12 بجے بھی پیشی کی بام، 1 بجے بھی پیشی کی بام، 2 بجے بھی پیشی کی، ساڑھے کجنا والے 3:30 بجے پیشی، اتنے ایک جمعہ ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن وہ 3:30 پونے 4 بجے۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی یہ ٹائم بام ہی نہیں دیں، انہوں ظالموں نے پتہ نہیں تو کدی غور کیتا ہی پاکستان دیا فضاواں وہ نے جنہاں وچ ہر ویلے محمد دیا بانگاں گونجدیاں پئیاں، حضور دیا اذاناں گونج رہیاں نے میرے ملک وچ، بانگاں گونج رہیاں نے۔ خیر تے پاکستان میں نا برطانیہ دی میں گل کرنا، یورپ وچ جڑے ساڈے بچے پیدا ہوندے نے 3 جنریشن نے 60 وچ گئے سن پاکستانی ایوب دے زمانے، 3 جنریشن ہے جڑی مسلمان بچیاں دی جڑے جم رہی برطانیہ میں، اکھاں کھولنے نے برطانیہ وچ۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں اس دفعہ انگلینڈ گیا، ہر محفل وچ مینوں محفلاں دے وچ 100 دی تعداد وچ ہریاں پگاں تے سچیاں داڑیاں دے منڈے نظر آتے برطانیہ دے وچ۔
برطانیہ امریکہ برطانیہ یورپ میں مسلمان بچیاں ضد کر کے پردہ کر کے جاندی ہیں. اس تہذیب نو کیڑا ماں دا لال مٹا سکتا ہے جڑی برطانیہ دے وچ پھیلتی چلی جا رہی ہے. پچھلی رپورٹ سنو، پچھلا سال جڑا 2007 گزریا ہے 2007 کے 12 مہینے 360 دن نے جڑے ہے تو 2008 کے 2007 دے جڑے 360 دن گزرے نے سنی ٹائمز برمنگھم تو ایک رسالہ وہ رپورٹ آئی ہے کہ پوری دنیا وچ ایک سال دے اندر 4 لاکھ عیسائیوں نے کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا. 4 لاکھ عیسائی